اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں. جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. دوسروں کی قابلیت کا اعتراف کرتا ہے. آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ جو انسان شریف ہوتا ہے، شرافت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کی شرافت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو قابل اور بالیاقت لوگ ہیں وہ ان کا احترام کرتا ہے، ان کے ایکسپیرینس کا، ان کے خبرات کا احترام کرتا ہے. یہ ایک شریف آدمی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کو، فرماتا ہے وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اسٹیٹمنٹ کو مسجل کر دیا ہے، ریکارڈ کر دیا ہے قرآن مجید میں، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی میری زبان سے زیادہ اس کی زبان صاف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے چھوٹے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت چھوٹے بھائی کو دی، اور دیکھیے پھر کیا آزمایا کہ جب آپ کو نبوت مل گئی تو آپ نے اپنے بھائی کی قابلیت کو نکارا نہیں، بلکہ جب موقع ملا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، یہ میرا بھائی ہے، میرے بڑے بھائی ہے، اور مجھ سے زیادہ ان کی زبان صاف ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اے مالک و مولا، انہیں بھی نبوت عطا فرما تاکہ یہ میرا ساتھ دیں اور ہم مل کر تسبیح پر بیان کریں تیری. اس آیت کریمہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب نبی ہے، آپ نے اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے باوجود بھی اپنے بھائی کی قابلیت کو نکارا نہیں، بلکہ سراہا. اور یہ ہر شریف انسان کا شیوا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی قابل آئے تو اس کو سراہے. یہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں اچھے اور قابل لوگ بالکل پس پردہ چلے گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ان کی قابلیت کا اعتراف نہیں ہے، ہم ان کی قابلیت کو سراہ نہیں پاتے، ان کے منہ پر ان کی تعریف نہیں کر پاتے کہ تم نے جو کیا اور جو تمہارے اندر چیز ہے وہ قابل تعریف ہے. یہ بار ہم سے اٹھتا نہیں ہے، جس کی بنیاد پر بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے ماہر ہیں جو ہمارے درمیان میں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے وہ اپنی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے کہ کوئی ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا، کوئی ان کو حوصلہ ہی نہیں دے رہا. تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، جس نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ آپ نے اپنے بھائی سے شروع کیا. اپنے بچوں کو یہ نہ کہے کہ ناکارہ ہو، تم کسی کام کے نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت بڑا بننے والا ہو، لیکن آپ کی اس بات سے وہ کچھ نہ بن سکے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا سراہا تو وہ بننے والا تو کچھ نہیں تھا لیکن بہت بڑا بن جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ بچے ہمارے ہو اور باہر سے ان کی تعریف ہو لیکن گھر میں اس کو سراہا نہ جائے. ایسے بچے ٹوٹ جاتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ منہ پر کسی کی تعریف کرنے سے وہ متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ تعریف کریں کوئی کمی ہو تو اس کمی کو بھی بتا دیں، تو اس بندے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ جب میری تعریف کی جاتی ہے تو میں اس کے لائق ہوتا ہوں، اور جب میری کوئی کمی بیان کی جاتی ہے تو میں تب بھی اس کے لائق ہوتا ہوں. تو اس کو احساس ہوگا. صرف اور صرف تعریف کرنا یہ انسان کو گمراہ کر دیتا. تو بچوں کو جس طرح ڈانٹتے ہیں بغیر کسی کے بولے، اسی طرح کبھی اپنے بچوں کو سراہا بھی کریں. کبھی کوئی پینٹنگ بنا دے، کوئی کام کر دے، اس کو سراہیں. اور دوسروں کو سراہنے سے بہتر تو یہ کہ آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سراہے، اپنے بھائیوں کو سراہے، تاکہ وہ کچھ بن کر دکھائے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں نہیں رہے، پردہ فرما گیا، پر آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک شخص حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، امیر المؤمنین، آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کہتا ہے کہ میں نے آپ کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا؟ ان کا زمانہ تم کو ملا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو ان کے زمانے میں نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہاں کہتے کہ ہاں میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے، ان سے ملا ہوں، اور اس کے باوجود تم میری تعریف کر رہے ہو، تو تم کو میں بہت مانگتا. کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر سابق چلا گیا اور نیا آیا ہے تو سابق کی جتنی برائی ہو سکتی ہے وہ نیا کرتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیار بنا دیا کہ شریف انسان کی علامت یہ ہے کہ اگرچہ اس کے سامنے سے کوئی چلا جائے قابل ہو، لیکن اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی تعریف کرے، اس کو سراہے، اور یہی کسی شریف انسان کی علامت ہے. اور جب تک ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، یقین مانیے ہمارے معاشرے سے نہ ڈاکٹر نکلنے والا ہے، نہ سائنسداں نکلنے والا ہے، نہ کوئی کسی فیلڈ کا ماہر انسان نکلنے والا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف سراہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے چھوٹے سے پروفیشن سے بیلونگ کرنے والے لوگ آج بڑے بڑے پروفیشن میں چلے گئے، بہت ترقی کر گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا. کسی نے ان کی پیٹھ تھپ تھپا دی تھی، وہ بہت چھوٹا سا کام کرتے تھے، لیکن کسی نے کہا کہ جناب میں تمہارے اندر بہت بڑا سائنٹسٹ دیکھتا ہوں، میں تمہارے اندر بہت بڑا انسان دیکھتا ہوں. وہ جھوٹ ہی بول دیا ہو، لیکن اس بات کو اس نے دل پر لے لیا اور وہ بن کر دکھایا. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی قابلیت، آپ کا معاملہ فہمی، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک کہ آپ کی کوئی پیٹھ تھپتھپانے والا نہ ہو. تو دوسروں کو جب اپنے سامنے بڑھتا ہوا دیکھے، کامیاب دیکھے، تو یہ مت سمجھے کہ یار وہ اگر کامیاب ہو جائے گا تو میں تو ناکام ہو جاؤں گا. کسی اور کی کامیابی آپ کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ اگر اپنے بھائی کی کامیابی پر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ میں شریف ہیں. وہ حاسد ہوتا ہے جو کسی کی کامیابی کے سامنے سر میں یوں نہیں ہوتا، اور وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی میرے سامنے پنپ سکے. امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے تو کیا فرماتے؟ ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا. حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر حضرت عمر فرماتے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کرنا ہے. حضرت بلال حبشی کو کیا فرماتے کہ یہ ہمارے سردار ہے. آپ نے ماضی کے جھروکے میں نہیں جھانکا کہ بلال حبشی کچھ بھی ہو جائے، تھے تو غلام نا، آزاد تو انہوں نے کروایا ہے. لیکن آپ کیا فرماتے تھے؟ خلیفۃ المسلمین ہو رہے ہیں بعد میں، اتنا بڑا مرتبہ آپ کو مل رہا ہے. وہ مرتبہ ملا ہی اس لیے کہ جب تک آپ خلیفہ نہیں تھے اس کے باوجود بھی اپنے سامنے دوسروں کی تعریف کرتے اور کیا کہتے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر ہمارے سردار اور ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا. کتنی بڑی بات ہے. تو آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے جب وہ اپنے سامنے کسی کو دیکھے اور اس کی تعریف کرے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کہ جب آپ نے کسی کی تعریف کی، اس کو سراہا، جب وہ بڑا ہوگا تو یقین مانیے وہ کسی کو یاد رکھے نہ رکھے، آپ یاد رکھے گا کہ آپ ہی نے سہارا دیا تھا. 2 لفظوں کا سہارا تھا جس کی بنیاد پر میں آج یہاں آ گیا ہوں. یورپین لوگوں کے یہاں ایک مثل مشہور ہے اور بہت ہی بہترین مثل ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی کشتی کو تیز کرنے کے لیے دوسروں کی کشتی کے چپو کو توڑ دے تو اس سے اس کی کشتی تیز نہیں بھاگنے لگے گی.
چپو سمجھتے ہیں جس سے کشتی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو کہا کہ دوسروں کی کشتی کے چپو کو توڑنے سے آپ کی کشتی تیز تھوڑی نہ بھاگے گی. آپ کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیں یہ سوچ کر کہ میری گاڑی آگے چلی جائے گی یا آپ کی گاڑی تیز رفتار ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ خام خیالی میں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عزت و شہرت دینے والا ہے. آپ نے اگر کسی کو پیچھے کرنے کی ٹھان لی ہے تو آپ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آگے بھی آپ نے نہیں کیا تھا. تو جس نے آگے کیا ہے وہی پیچھے کر بھی سکتا ہے. آپ صرف آگے پیچھے کر سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کرنے والی جگہ وہی ہے. تو دوسروں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو ماننا آج ہمارے معاشرے میں اتنا کم ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے بریلینٹ لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، آج بھی موجود ہے، لیکن ان کا موجود ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی سراہا ہی نہیں اس کو. بچوں کو میں نے دیکھا، چاہے اسکول ہو یا مدرسوں میں ہو، ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، اللہ اکبر، میں نہیں کہتا کہ بہت ان کا ساتھ دو، ان کے پیچھے لگے رہو. ارے آپ کو ضرورت نہیں پیچھے لگنے کی. 70 بچوں میں 7 بچے ہی پڑھتے ہیں، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسکول میں اگر 1000 بچے ہوں تو 1000 بچے پڑھتے نہیں ہیں. اس میں سے جو قوم کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے پروفیشن پر جاتے ہیں، وہ 10 بچے 12 بچے ہوتے ہیں. باقی تو بس نوکری کر کے خود کا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں. لیکن ہزاروں کا پیٹ پالنے والے کون ہوتے ہیں؟ 10 لوگ ہوتے ہیں 70,000 میں سے. تو ایسے لوگ کیسے بنتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ان کو کسی کی بات لگ جاتی ہے. اب ہمارے یہاں ٹیچرز کا کیا معاملہ ہے کہ وہ آپ کا اٹینڈنس لیں گے، آپ کی حاضری لیں گے، اور آپ کی غیر حاضری پر آپ سے سوال بھی کریں گے. لیکن ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ ذرا اپنے بچے کی ڈرائنگ کی تعریف کر دیں، آپ کو نہیں ہو پائے گا. پرنسپل سے آپ کہہ دیں کہ یار آپ کے جتنے بھی سٹاف ہے اتنا اچھا سٹاف ہے، آپ ہمیشہ یہ دیکھتے ہوئے کب آیا کب نہیں آیا کب غیر حاضر رہا، کبھی ان کی تعریف بھی کر دیں تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں ان کی تعریف کرنے کے لیے تھوڑی نہ بیٹھا، میرا تو کام ہی ہے ان کی خامی گننا. تو جب آپ خامی گننے کے لیے بیٹھے ہو تو آپ کے ساتھی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور آپ تو کبھی نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جو دوسروں کی خامیاں گننے میں لگا رہتا ہے اس کو اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کا موقع ہی کم ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ دوسروں کے چکر میں رہو گے تو آپ اپنے آپ کو کیسے سنوار پاؤ گے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی فکر کرے بجائے دوسروں کی، اور اس سے اونچا انسان وہ ہے کہ جو اپنی بھی فکر کرے اور دوسروں کو بھی فکر کرے، کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اندر جو قابلیت ہے اس کو سراہیں، اس کو کہے کہ یار یہ چیز بہت اچھی ہے. دیکھیے پھر وہ کہاں جاتا ہے. کوئی آدمی آپ کی تعریف کا بھوکا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شاید میری ایک تعریف اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. ایسا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں یار میں تو پہلی مرتبہ ان کو دیکھ رہا ہوں اور میں اگر ان کی تعریف کر دیا تو کیا ہوگا، لیکن آپ کو نہیں پتہ آپ کی اس تعریف سے وہ کہاں چلے جائیں گے. تو آپ بس جو بات کہنا وہ کہہ دیں وہ چلے جائیں. ہو سکتا ہے وہ بات اس کے دل پر لگ جائے اور کہیں اور نکل جائے. تو کسی کو آپ نہیں جانتے کہ اس کا مستقبل کیا ہے، وہ کتنی ترقی کرے گا، لیکن آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے جس سے میں لوگوں کی تعریف کر سکتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہوں. کتاب اسد الغابہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کی بہت ہی عظیم کتاب ہے اور بہت ہی عظیم وثیقہ ہے، بہت اہم کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ایک لشکر تیار کیا اور جنگ موتا میں بھیجا. موتا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ کو اسی جگہ سے موسوم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جنگ موتا. تو جنگ موتا کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور وہاں بھیجا. جب آپ نے لشکر بھیجنا شروع کیا تو بھیجنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ اس لشکر کے امیر ہوں گے. دیکھیے کسی تیاری ہو رہی ہے، فرمایا زید بن حارثہ اس لشکر کے امیر ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا اگر زید بن حارثہ کا انتقال ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، تو جعفر
ان کی جگہ پر سپہ سالار ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا اگر جعفر کا انتقال ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ سپہ سالار ہو جائیں گے. 3 لوگوں کو متعین کر دیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اس حکم سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی ہیں، سردار انبیاء ہیں، لیکن اپنی ہی حیات میں 3 سپہ سالاروں کو مقرر کر دیا. ہمارے یہاں تو کوئی اپنے سے آگے بڑھنا دینا ہی نہیں چاہتا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں کوئی آگے نہ آ جائے. ہم چلے جائیں گے تبھی کوئی آنا. ہماری موجودگی میں کوئی اگر آ گیا تو یہ برداشت کے باہر ہے. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم جو ہے نا قابل لوگوں کو پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ غلاموں کو پیدا کر رہے ہیں. جاب کرنے والے، حمالی کرنے والوں کو پیدا کر رہے ہیں. یہ جاب کے نام پر حمالی کر رہے ہیں. وہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن کیا کرے، ہمارے سردار ہی چاہتے ہیں کہ یہ حمالی کرے، یہ ہمارے کاندھے پر نہ آئے، یہ ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر نہ چلے. اور اس کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ ذرا سوچو کہ جو آپ کے سامنے کا بچہ ہے، اگر اس کو آپ نے حوصلہ دیا، آپ ڈاکٹر تھے، وہ MBBS بن گیا. آپ چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھے، BMS تھے، وہ MBBS بن گیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو بھول جائے گا؟ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا. ارے باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. لیکن بڑا اگر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے تب وہ چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا سامنے والا جو ہے مد مقابل ہو گیا، اب وہ چھوٹا ہونے لگا. کسی نے اس کو چھوٹا نہیں کیا، وہ خود چھوٹا ہو گیا. تو ہمارے سامنے جو لوگ ہیں، چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو، اگر وہ ترقی کی دہلیز پر چڑھنا چاہتے ہو، ان کو حوصلہ دے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، حوصلہ دے. جب بھی ملے تو ان کو حوصلہ دے. یہ حوصلہ ہی ہے جو آپ لوگوں کو قریب کرتا ہے. مساجد میں آپ آتے ہیں، آپ کے سامنے بچے ہوتے، ان سے پیار و محبت سے پیش آئیں. اگر ان سے پیار محبت سے آپ نہیں پیش آئیں گے تو وہ کب پیش امام بنیں گے؟ کبھی نہیں بنیں گے. آپ نے تو مسجد ہی میں اس کو آنا نہیں دیا. سمجھائے اس کو، اس کی اصلاح کرے، اس کو اپنے پاس بیٹھائے، لیکن اس کو جھڑکے نہ، ورنہ ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ وہ دنیا میں تو قابل نہیں بن پایا، دیندار بھی نہیں بنے گا. اور آج ہمارے ہاں مسجد سے زیادہ نوجوان مسجد کے باہر ہے. اگر ہم چاہتے تو وہ بھیڑ مسجد میں ہوتی، لیکن ہم نے ان کی شرارتوں کو برداشت نہیں کیا، ان کی نادانیوں کو برداشت نہیں کیا. آپ یقین مانیے، آپ میں سے ہر ایک کو وہ شخص ضرور یاد ہوگا جس نے مسجد سے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو باہر کر دیا ہوگا، آپ کو ڈانٹا ہوگا، اور آپ کو احساس ہوا ہوگا یار میں نے جو کیا تھا وہ تو میرا بچپنا تھا، آپ کیوں بچے ہو گئے تھے، آپ تو بڑے تھے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. آپ کو نہیں پتہ ہے ہمارے ایک ورڈ سے کون بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے. اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں. آپ جتنا ہو سکے محبت سے اس کو سمجھائیں، اور اگر آپ نہیں سمجھا سکتے، غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں. اللہ کریم ہے، جس کے گھر میں وہ بچہ بیٹھا ہے اس گھر والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کیوں مسئلہ ہے؟ یہ بچے یہ بہت آگے جائیں گے یہ لوگ. آپ یہ مت سوچیے کہ کیا کر رہے ہیں. میں نے عرب میں دیکھا چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا. مصر میں جامعۃ الازہر شریف کے مفتی جمہوریہ ہے، مفتی علی جمعہ، ان کا بھی اسی طرح بیان ہو رہا تھا. میں نے دیکھا اسی طرح کے چھوٹے ایک بچہ آ گیا، کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بات کرنے لگا. بیان ہو رہا ہے، سامنے ہو بیٹھا بات کر رہے، لیکن آپ اس کو سرا رہے. ہاں سلام کرو. بولے السلام علیکم. بولے بیٹا کس کو سلام کروے؟ بولے آپ کو. تو کہا کیمرے کو، کہا مجھ کو دیکھ کر سلام، میں تو یہاں ہوں. اس کو سرایا بچوں کو. اور آپ جا کر دیکھیے، میری بات پر نہ جائیے، آپ جا کر دیکھیے عرب میں کچھ ہوگی نہ ہو، مسجد میں نوجوان بچے آپ کو بہت ملیں گی. درس اگر ہو رہا ہو بھری ملے گی مساجد. تو صرف یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے، ہم جو مسجد میں آنے والے ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں. بچہ ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے سمجھ آتی ہے آٹومیٹک صحیح ہو جاتا ہے. فرمایا کہ زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر کو ان کی جگہ کھڑا کیا جائے گا.
جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو ان کی جگہ سپہ سالار بنا دیا جائے گا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ جنگ کے دوران یہ تینوں صحابہ شہید ہو گئے، تینوں صحابہ، اور سب کو ایک دوسرے کی جگہ بیان کر دیا گیا تھا کہ ان کی جگہ یہ، ان کی جگہ، لیکن تینوں شہید ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ تو تمام اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اس وقت موجود تھے جنگ میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جھنڈا جو ہے حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیں گے۔ یہ بھی بہت جنگی امور کے ایکسپرٹ تھے، جنگی امور کے بہت ایکسپرٹ تھے، بہت ماہر تھے، ان کو پتا تھا کیسے جنگ کرنی، بہت ماہر تھے۔ لہٰذا مسلمانوں نے اجماع کے ساتھ یہ کہا کہ ہم زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیں گے۔ یہ فائنل ہو گیا۔ جب ان کو جھنڈا دے دیا گیا تو آپ نے کیا کیا پتہ ہے؟ آپ میں سے کون جانتا ہے کہ سب سے زیادہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں جنگ میں سب سے زیادہ ماہر کون تھا؟ کون جانتا ہے؟ ایک نام بتائیے۔ خالد بن ولید۔ کتنا کامن نام ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے، تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ لیکن سب نے کیا سجیسٹ کیا؟ ثابت بن زید، ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ لیکن ثابت بن اکرم کو پتا تھا کہ اصل میں ماہر کون ہے، میں بھی ماہر ہوں، لیکن آپ نے بڑک پن دکھاتے ہوئے کیا کہا؟ جھنڈا لیا اور تو خالد بن ولید کو دے دیے، اور دے کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ مجھ سے زیادہ جنگی امور کے بارے میں تجربہ رکھتے ہیں۔ درس دیا اصحاب رسول اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہ جنگ کے اندر ہم کھڑے ہیں، لوگ منصب کے لیے، میڈل کے لیے مرتے ہیں، لڑتے ہیں، لیکن صحابہ نے درس یہ دیا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی قابل انسان موجود ہے سب کچھ بھول جاؤ اور اس کو سہارا دو۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ نہیں معلوم ہے تب بھی فتویٰ دیں گے۔ کس کا کام ہے فتویٰ دینا؟ مفتی کا۔ اب اس کے لیے چھوڑ دیں، آپ منطقی ہے، آپ منطق کے حوالے سے بات کریں، جو مفتی ہے وہ مفتی کے مسائل کے حوالے سے بات کرے گا، جو ادیب ہے وہ لٹریچر کے بارے میں بات کرے گا۔ لیکن یہ تینوں اگر ایک دوسرے کے فن میں پیر ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا صحیح سلامت نہیں رہے گی۔ آپ جس فیلڈ کے ماہر آپ اس میں جائیے، دوسری فیلڈ میں کیوں پیر ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے دماغ سے دوسروں کا علاج مت کریے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کوئی میکینک ہے تو آپ اس کے کام کی تعریف کریے، اگرچہ آپ نیوکلیئر کے ماہر ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، لیکن آپ کے سامنے اگر کوئی میکینک ہے تو آپ اس کے کام کی تعریف کریے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بہت اونچا منصب رکھتا ہوں، لیکن آپ سے ٹائر پنچر ہو جائے تو نہیں بنا سکتے۔ انگلش جاننے والا ایک وکیل بھی ہوتا ہے اور ایک لیکچرر بھی ہوتا ہے، رائٹر بھی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایسے لکھنا ہو، تھیسس لکھنا ہو، تو وکیل کی بس کی بات نہیں ہے، وہ کوئی رائٹر ہی لکھ سکتا ہے، جبکہ انگلش سب جانتے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو آل فزیشین ہے، وہ آل فزیشین ہے، سب کچھ تھوڑا تھوڑا جانتا ہے، لیکن جب بات اسپیشلسٹ کی آ جائے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس چلے، بون اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اب آل فزیشین یہ نہ کہے کہ مجھ سے زیادہ نہیں جانتا ہو، بلکہ وہ یہ کہے، یہ اس کا بڑک پن ہے کہ جب وہ علاج کرے اس سے علاج نہ ہوتے کہ آپ جو ہے کسی اسپیشلسٹ سے مل لے، تو سمجھ جائیں کہ حقیقت میں وہ ڈاکٹر ہے۔ یہ ہے بجائے اس کے کہ اس کو نہ اور آپ علاج کرتے رہے، پتہ چلا جو مرض ختم ہونا تھا اور بڑھ گیا۔ کسی خباز کو دیکھے، نان بائی کو دیکھے، روٹی بنانے والے، تو آپ یہ سمجھ جائے کہ روٹی کے معاملے میں اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں کہ روٹی کیسے بنانی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا گھروں میں، عورتیں روٹیاں بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، اور فتوے شوہر دیتا رہتا ہے اس کو ایسی بنانا چاہیے۔ ارے آپ اس میں پڑے، جس کا کام اس کو بنانے دو، لیکن بولے گولائی صحیح سے نہیں آ رہی ہے، اندر جا کے گول تھوڑی نہ رہنے والی ہے، لیکن وہ اس میں دماغ لگاتے رہتے ہیں۔ اور ایسی مردوں کے کام میں عورتیں فتویٰ دیتی رہتی کہ تم اتنا لیٹ کیوں آتے ہو۔ ارے بھائی سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اس کے حال کے بارے میں جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور یہ بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوچ ایک فکر ہے، وہ انسان
تقدم اختیار نہیں کر سکتا، ترقی اختیار نہیں کر سکتا. محال ہے کہ وہ ترقی اختیار کرے جسے اپنی جہالت کا لیول نہیں پتا ہو. وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. ہر آدمی کو اپنی قابلیت کا علم ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ میں کتنا قابل ہوں، لیکن کسی کو اپنی ناقابلیت کا علم نہیں ہے کہ کہاں کہاں میں ویک ہوں، اس کا علم نہیں ہوتا. بس یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اس میں ماہر ہوں، لیکن کہاں نہیں ماہر ہوں وہ نہیں پتا ہوتا. اسی وجہ سے کرتا کیا ہے، وہ دوسروں کی مجال میں اور دوسروں کی فیلڈ میں ہاتھ ڈالنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا نہیں جانتا ہوں. تو بہت کچھ جاننے سے زیادہ عالم وہ ہے تو یہ جانے کہ میں کیا نہیں جانتا ہوں، تبھی تو وہ جاننے کی کوشش کرے گا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا کہ میرے بیٹے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئے تھے. بعد میں ان کے بھائی آئے اور ان کے بھائی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو، ابھی وہ ایمان نہیں لائے، تو کہا کہ میرے بھائی آپ کے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو آپ لوٹا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ زید تو تمہارے سامنے ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو لے جاؤ. تو حضرت زید سے ان کے بھائی نے کہا کہ چلو صاحب نے. حضرت زید نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا. اس کے بعد ان کے بھائی جو تھے جبلہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو زیادہ تر لوگ ان سے یہ پوچھتے تھے آپ بڑے ہیں کہ زید بڑے ہیں، جبکہ وہ کیا تھے، زید سے بڑے تھے، حضرت زید سے بڑے تھے. ایمان لانے کے بعد ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بڑے ہیں کہ زید بڑے، تو آپ فرماتے تھے بڑے تو زید ہے، میں پیدا پہلے ہو گیا. کیونکہ بڑا کس بنیاد پر انہوں نے کہا اپنے بھائی کو، جبکہ وہ چھوٹے تھے. کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اس نے قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور چھوڑا نہیں. تو آپ کے بھائی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگرچہ میں عمر میں بڑا ہوں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی میرا بھائی بڑا ہے. تو جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کو آگے بڑھاتا ہے. اور ایک اہم سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو بڑا ہے وہ اپنے سامنے کسی قابل انسان کو اگر آگے بڑھائے کہ یہ اس کی شرافت کی علامت ہے. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی کوئی تیسرا بچولی آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے پہلے انسان کو کہ تم دوسرے کو موقع دو. یہ بالکل بھی فیئر نہیں ہے. یہ اس کا حق ہے کہ وہ جسے چاہے اس منصب پہ فائز کر دے. یہ کسی تیسرے کا حق نہیں کہ وہ آگے بولے. مثال کے طور پر کوئی سید زادہ ہے، بہت عظیم ہے، اب اگر وہ چاہے کہ کسی کو اپنے پاس بٹھا لے اور سید زادہ ہونے کے بعد وہ کسی کا ہاتھ چوم لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کوئی تیسرا آ کر یہ کہے کہ آپ سید ہیں، دوسروں کی بھی عزت کیا کرے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا صحیح کیا؟ تو یہ بہت اہم ہے اس چیز کو جاننا بھی کہ جو منصب پہ فائز ہے اگر وہ اپنا منصب بانٹنا چاہے کسی قابل کے ساتھ وہ بالکل بانٹ سکتا ہے. لیکن تیسرے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بچونی بن کر آئے اور یہ فتویٰ دے کہ فلاں کو آپ عزت دیں. اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم سیرت صحابہ ہمیں پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو صحابہ کی سیرت پڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جو کچھ درس میں بیان ہوا اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عطا فرما. مولا کریم جو کہ بیان ہوا ہے کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.